میری حافظ قرآن بیوی نے بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی فات ہوئی تو روزہ اس کی قبر ہٹ جات یا اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا میں روزہ اپنے بیوی کی نئی قبر بنوا کر تعلق پوچھتے کہا سنے ایسا کون سا گناہ کیات جس کی ادھر سے مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساساور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ میری شادی کچھ سال گزرے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورتاور نیکسیرتت یانچ سالوں کی طاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے تاک بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، جس کی مجھے ہر وقتی ہے سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہے نہیں بلکہ آخر تب بھی آسان ہو گیا اور وہی کینہ میرے بچوں کی پھیاچی تربیت کرے گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوقت، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی میں مایوسہ ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر امو لڑکیاں سب سے پہلے ناحامیدہ اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی اور صبر سے وقت گزار رہی پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد یہ خوش خبری ملی میں اندنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط آور دعاؤں کے باعث اللہ تعالی نے ہمیں صحت مند اور پیارا سابچہ دیا، مگر جب بچہ پیدا ہوا تو میری بیوی طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے تو ایسا بال کلنا یہ سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہیں میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سنکر میں نے اللہ سے اسکیز نندگی کی بہت دعائیں مانگیم، میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نہ ڈھالا ہو رہا تھا، سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ غسل و غیر ہدے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادلب یہ ہوا تھا اور دن کے وقت بھی آئے سالگرہ تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ جو نہیں میری بیوی کو دفن کیا گیا، ہائے تیز بارش شروع ہو گیا اور ایسی توفنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو پہنچے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی متقا غمنا رہا ہو، رات دیر تک تیز طوفانی چکر چلتے رہے۔ میرا بچہ فیال حال میری بیوی کے گھر والوں ایسن بھلا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھیبچے کے طرف سے بے فکر ہو کر کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ کھل جات۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپسا گیا اور اینا سیوکت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش آور ہوائیں اب تھم چکی تھے، اب اسمان بھی صاف ہو چکا تھا اور مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہے دیکھا تھا، اس کا استر کارونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کیا اور اپنے بھی میری حافظ قرآن بیوی نے بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی فات ہوئی تو روزہ اس کی قبر ہٹ جات یا اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا میں روزہ اپنے بیوی کی نئی قبر بنوا کر تعلق پوچھتے کہا سنے ایسا کون سا گناہ کیات جس کی ادھر سے مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساساور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ میری شادی کچھ سال گزرے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورتاور نیکسیرتت یانچ سالوں کی طاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے تاک بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، جس کی مجھے ہر وقتی ہے سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہے نہیں بلکہ آخر تب بھی آسان ہو گیا اور وہی کینہ میرے بچوں کی پھیاچی تربیت کرے گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوقت، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی میں مایوسہ ہونے لگا تھا، اور ایسے
موقع پر امو لڑکیاں سب سے پہلے ناحامیدہ اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد یہ خوش خبری ملی میں اندنوں بہت خوش تھا، اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط آور دعاؤں کے باعث اللہ تعالی نے ہمیں صحت مند اور پیارا سابچہ دیا، مگر جب بچہ پیدا ہوا تو میری بیوی طبیعت آئی ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے تو ایسا بال کلنا یہ سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہیں میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سنکر میں نے اللہ سے اسکیز نندگی کی بہت دعائیں مانگیں، میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نہ ڈھالا ہو رہا تھا، سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ غسل و غیر ہدے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادلب یہ ہوا تھا اور دن کے وقت بھی آئے سالگرہ تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ جو نہیں میری بیوی کو دفن کیا گیا، ہائے تیز بارش شروع ہو گیا اور ایسی طوفانیں لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو پہنچے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم نہ رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی چکر چلتے رہے۔ میرا بچہ فی الحال میری بیوی کے گھر والوں ایسن بھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر قیام پذیر تھے، اس لیے میں بچے کے طرف سے بے فکر ہو کر کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ کھل جات۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپسا گیا اور اینا سیوکت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر